السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں میرا تمام مسلمانوں کو اور پوری دنیا والوں کو یہ پیغام ہے میری طرف سے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کہ پیغام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام کے نام سے دین عطا کیا ہے، یہ ایک ایسا عظیم دین ہے کہ اس کا نام اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس دین کو اپنانے والے لوگوں کو مسلمون کہہ کر پکارا ہے، مومنون کہہ کر پکارا ہے، اور ان کو یہ دعوت دی ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والے مسلمون اور مومنون اس وقت بنیں گے جب وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے دستور پر چلیں گے، اللہ و رسول کی اطاعت پر چلیں گے، اور جو کچھ عمل کریں گے وہ اللہ و رسول کی اطاعت کے مطابق ہو، اور اللہ و رسول کی اطاعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے کتاب و سنت کو دستور حیات بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بھی اللہ ہی کا یہ پیغام ہے کہ کلمہ پڑھو تو اسلام کا پڑھو، ایمان کا کلمہ پڑھو، اللہ و رسول کے نام کا کلمہ پڑھو، اور پوری زندگی اللہ و رسول کے فرامین کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اور لوگوں کو اگر دعوت دینی ہے اسلام کی، ایمان کی، اطاعت کی، تو اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی بنیاد پر دینا ہے کہ سب مسلمان کلمہ گو یکجا ہو کر دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والے بنے، اور اس دین پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو پکے مسلمان ٹھہرانا ہے، اور اسلام کی لاج رکھنے والے اپنے آپ کو ہر وقت بنانا ہے، اور اسلام کے نام سے ہی تبلیغ کرنی ہے، اسلام کے دستور پر چلنا ہے، اور اسلام کے راستے پہ چلنا ہے، اسی کا پرچار کرنا ہے، نہ کہ اپنی 1.5 انچ کی مسجدوں کی طرف بلایا جائے اور فرقہ واریت کی طرف بلایا جائے کہ حنفی بنو، دیوبندی بنو، بریلوی بنو، شیعہ بنو، اہل حدیث بنو، مالکی، حنبلی اور شافعی بنو۔ یہ دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں دی ہے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی دعوت دینے کا ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ دعوت تو ادعو الی سبیل ربک ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعوت دیں تو
اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں، صراط مستقیم کی دعوت دیں، اور اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی دعوت دیں، یعنی کتاب و سنت کی دعوت دیں۔ تو قرآن کریم کو شروع سے آخر تک پڑھنے والوں کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بھی کسی سپارے میں، کسی صورت میں، کسی آیت میں اپنی اپنی گروہ بندیوں کی طرف، دڑوں کی طرف، جتھوں کی طرف دعوت دینے کا نام و نشان بھی کہیں نہیں ہے۔ دعوت اگر دینی ہے تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، وہ بھی حکمت کے ساتھ دینی ہے کہ کسی سے جھگڑا فساد نہ ہو اور غلط رویہ نہ اپنایا جائے، اور نرم لہجے میں دعوت دی جائے، اور تلوار کے زور پر، ہتھیار کے زور پر، دباؤ کے زور پر، جبری اور زبردستی اسلام کو منوانا نہیں ہے۔ اسلام کو حکمت اور دانائی کے ساتھ پہنچانا ہے۔ اور قد تبین الرشد من الغی، اسلام کی ہدایت اور اسلام کا صراط مستقیم ہونا، اسلام کا کامیابی کی طرف دعوت دینے والا دین ہونا، اور ایک نظام شریعت اور نظام اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عام کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے تھے، کتابیں بھیجی تھیں، اور انہیں دستور حیات دیا گیا تھا، سب میں اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کا اسلام کے نام سے ہے، یہ کسی اور نام سے نہیں ہے۔ سارے فرقے یہی پڑھتے ہیں، یہی قرآن پڑھتے ہیں، یہی احادیث پڑھتے ہیں، لیکن اپنی آنکھیں بند کر کے رکھتے ہوئے انہیں اسلام کے نام سے تبلیغ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور پڑھتے آیت اسلام کو ہیں لیکن دعوت اپنے 1.5 انچ کی مسجد والی گروہ بندی کی دعوت دیتے ہیں کہ اہل حدیث ہو جاؤ، دیوبندی ہو جاؤ، بریلوی ہو جاؤ، شیعہ ہو جاؤ، جعفری ہو جاؤ، اور اپنے اپنے بزرگوں کی طرف بلاتے ہیں، اپنے اپنے بنائے ہوئے مصنوعی دڑوں کی طرف بلاتے ہیں۔ انتہائی افسوس ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نبی کی سنت اور فرامین کو پڑھتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کے باوجود بھی ہماری آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، اور ہماری زبانوں سے پھر فرقہ واریت کی تبلیغ ہوتی ہے، کتاب و سنت کو ہم بھول جاتے ہیں، اور غلط تعویلیں، تفسیریں کر کے ہم اپنے اپنے دڑے کی صداقت اور حقانیت کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ تعویلیں کبھی نہیں چلیں گی۔ دنیا میں اگر کسی نے اللہ کے قرآن کو سمجھ لیا اور نبی کی فرامین کو سمجھ لیا اور
نبی نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں جو کچھ امت کو سبق دیا تھا، تربیت کی تھی، تعلیم دی تھی، وہ فرقہ واریت کی نہیں تھی، کتاب و سنت کی دعوت دی تھی۔ اور کتاب و سنت کی دعوت کو ہم اسلام کی دعوت سمجھتے ہیں، اور اسلام کتاب و سنت کی دعوت پیش کرنے کے لیے اللہ نے بہترین دین دے کر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اپنے فرقے کی طرف بلانے کے بجائے ابھی بھی ہوش کے ناخن لے کر ہمیں کتاب و سنت کی تابعداری کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے۔ اسی میں اتحاد اور اتفاق مضمر ہے، اور اسی میں انتشار اور افتراق سے بچاؤ کا دستور موجود ہے۔ لہذا میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، خواتین و حضرات کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم اپنے نظریات کی تطہیر کریں، اپنے عقائد کی تطہیر کریں، اپنے ذہن کی تطہیر کریں، اپنی سوچ کی تطہیر کریں۔ اللہ اور رسول کے منشا کے بغیر ہم کسی اور دعوت کو لے کر، کسی اور پیغام کو لے کر ہم اٹھیں گے تو اس میں نہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہمیں اجر ملے گا۔ اس لیے اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے دستور کو، اللہ کے دیے ہوئے دین اسلام کو ہم سامنے رکھ کر، مقدم رکھ کر، اسی کی تعلیم، ترویج، تربیت، دعوت، تبلیغ ہمیں کرنی چاہیے، اور اسلام کو اپنے بنائے ہوئے فرقے میں ضم کرنے کے بجائے ہم اسلام کی لڑی میں ضم ہو جائیں، اسلام کی اتفاقی دعوت میں ضم ہو جائیں، جو کہ کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرنا ہے اور اسلام کے نام کو روشن کرنا ہے، اور جو بھی اللہ اور رسول کا فرمان ہے کسی بھی شعبے سے متعلق، زندگی کے کسی بھی پہلو سے متعلق ہو، اللہ اور رسول کے فرامین انہی کی ہم نے تابعداری کرنی ہے، اور اس کو اسلام کے نام سے پھیلانے کی کوشش کریں، اسلام کے نام سے جاننے کی کوشش کریں، اسلام کے نام سے دعوت و تبلیغ کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آیات اور احادیث کو اپنے اور اپنے مکتب فکر میں ضم کرنے کی کوشش کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ ہم قیامت میں اللہ کے حضور یہ کہہ سکیں، اللہ تو نے جو دین ہمیں اسلام عطا کیا تھا، کتاب و سنت دستور بنا کر ہمیں دیا تھا، ہم نے اسلام کے نام سے دعوت دی تھی، پیغام دیا تھا، لوگوں کو تعلیم دی تھی، تربیت کی تھی، یہی وعظ و نصیحت ہم نے عوام تک پہنچائی تھی، یہ ہم کہہ سکیں۔ اگر ہم نے اپنے مسلک کی دعوت دی اور اسی کو تمسک کرنے کے لیے، اختیار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، اپنانے کے لیے ہم نے دعوت دی، تو پھر ہماری کوششیں رائیگان جائیں گی، اور ہمیں نہ اجر ملے گا، نہ شاباش ملے گی، نہ ہمارے اعمال قبول و منظور ہوں گے۔ ابھی بھی مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور ہم اپنے آپ کو اسلام پہ عمل پیرا کرتے ہوئے مسلم بننے کی کوشش کریں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ذریعے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کرایا تھا اور آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، لوگو میں نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کرانا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اسلام کی نعمت کو ہر لحاظ سے سمجھا کر، دعوت دے کر، تفصیلات بیان کر کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھ اللہ نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دستور کے، بطور منشور کے، بطور دین کے، بطور ہدایت کے میں نے پسند کر کے تمہیں دیا ہے، اب اسی کو تھامے رہنا ہے، اور اسلام کے منافی کوئی کام تم نے نہیں کرنا ہے۔ اور نبی محمد نے تقریروں میں فرمایا تھا، خطبات میں فرمایا تھا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ اسلام پہ چلتے رہنا ہے، اسلام کے دستور و منشور پر عمل پیرا ہوتے رہنا ہے، اور اسلام کی سیڑھی سے، اسلام کی پٹری سے کبھی نہیں اترنا کہ کہیں تم مسلمانوں کے سر اتارتے پھرو بدن سے، ان کے قتل کے در پہ ہو جاؤ، جو کہ کفریہ کام ہے، اسلام کے منافی کام ہے۔ تو آج ہم فرقہ واریت میں پھنس کر اس کی لعنت میں مبتلا ہو کر ہم اپنے اپنے فرقے کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، اپنے اپنے جزوی جتھوں کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، اور آپس میں ہم گتھم گتھا دن بدن ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی مخالف اور دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو مختلف جتھے ہم نے اپنائے ہیں مختلف ناموں سے، یہ ناسور ختم ہونا چاہیے، اور کتاب و سنت کی دعوت کو ہمیں عام کرنا چاہیے۔ اسی میں اتفاق بھی ہے، اتحاد بھی ہے، رب کی رضا بھی ہے، اور اعمال کی قبولیت بھی ہے، اور آخرت میں نجات کی ضمانت بھی ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کو فروغ دیں اور اسلام کے نام سے دعوت و تبلیغ کریں، اسی پر زور دیں تاکہ اتفاق اور اتحاد ممکن ہو جائے، ورنہ اپنے اپنے فقہ جات کے نام سے اور مسلکوں کے نام سے ہم دعوت دیتے رہیں گے تو یہ الرجی جو ہے وہ کسی کو بھی منظور نہیں ہوگی، نہ اللہ رسول کو منظور ہے۔ لہٰذا ہمیں داعی اسلام بننا چاہیے، اور پکے مسلمان ہو کر دنیا سے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بندوں میں ہم شامل ہو جائیں، تو ہماری زندگی مبارک بنے گی، اور ہماری موت ہمارے لیے ایک نوید بنے گی، اور آخرت میں ہم حوض کوثر کے بھی قابل ہو جائیں گے، اور ان لوگوں کے زمرے میں ہم داخل نہیں ہوں گے جن کے بارے میں قیامت میں کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری من ما احدث بعدک، آپ کو کیا معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد قیامت تک جو عرصہ گزرا تھا اس میں آپ کی امت نے، ان لوگوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی تھیں آپ کے لائے ہوئے دین میں، اور آپ جو اسلام دے کر گئے تھے، اسلام کو دین پہچان کرا کر دے گئے تھے، اور اتفاق و اتحاد کی دعوت لوگوں کو پہنچا گئے تھے، لیکن لوگوں نے بعد میں اتنے فرقے بنا لیے،
اتنے دڑے بنا لیے، اتنے جتھے بنا لیے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر ایک اپنے اپنے جتھے کو لے کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم جنت میں جانے والے ہیں اور دوسرے جو ہے دوزخ میں جانے والے ہیں۔ تو ان جتھوں کی وجہ سے اتفاق خراب ہو رہا ہے اور اتحاد خراب ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے سے کٹتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے سلام لینے کے بھی سلام لینے سے بھی منع ہونے والے اور منع کرنے والے بنتے جا رہے ہیں، اور فتوے جاڑ رہے ہیں کہ فلان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، اور فلان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، اور فلان یہ ہیں اور فلان وہ ہیں، اور طرح طرح کے الزامات دوسروں پر تھوپ کر اسلام کا خمیازہ، اسلام کا شرازہ جو ہے وہ بکھیر رہے ہیں، اسلام کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں دن بدن۔ لہذا ان ناسوروں سے اور ان بیماریوں سے جو اسلام کے اتحاد اور اتفاق کی پیٹھ میں چھرا گھومنے کے اور پاؤں میں کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، ان اصولوں، ان باتوں اور ان دعوت و تبلیغ کے انداز و اسلوب کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق ہم اسلام کرنے والے ہوں، دین کرنے والے ہوں، اور اطاعت کر کے اللہ کو خوش اور راضی کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے اور دین اسلام کو اپنا دین بنا کر اس کی پیروی میں لگنے والے ہمیں اللہ تعالیٰ بنا دیں، اور اپنے اپنے بنائے ہوئے دڑوں کی طرف بلانے سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ اللہ و رسول کی ایک منشا ہے، ایک ہدایت ہے اور ایک رہنمائی ہے۔ اسی پر ہمیں چلتے رہ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس میں ہماری نجات ہے، جس میں ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔